السلام علیکم، آئی ایم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلش ود عمر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس کا مطلب ہوتا ہے حصے، اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی کہ بات کے حصے۔ یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ملا کر آپ کیا بناتے ہیں، ایک سینٹینس بناتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ آر ڈفرینٹ کائنڈز آف ورڈز which help to make the sentence۔ اور یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہیں یہ 8 ہوتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ آر 18 نمبر: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پارٹس آف اسپیچ کا جنرل انٹروڈکشن کیا ہے۔ اس ویڈیو میں فی الحال صرف ہم اتنا ہی دیکھیں گے، پھر آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ایک ایک پارٹ آف اسپیچ کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناؤن کیا ہوتا ہے۔ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ، کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تھنگ ہے اس کے اندر وہ تھنگز بھی آ جاتی ہیں جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جن کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، اور ان کے اندر وہ تھنگز بھی آ جاتی ہیں جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے، which can not be perceived by the senses۔ اور noun is the naming word۔ آپ سمپلی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ noun ایک نیمنگ ورڈ ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے اور وہ نام اٹ سیلف ایک ناؤن ہے۔ اب ایگزامپلز دیکھتے ہیں: عمر، حیدر، علامہ اقبال، عالیہ، ایٹسٹرا۔ اب آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے کس چیز کے نام ہیں؟ یہ پرسنس کے نام ہیں۔ اس کے بعد آگے لاہور، استنبول، مینار پاکستان، ایٹسٹرا، بکس، چیئر، پین، ایڈوائس، ہیٹریڈ، ایٹسٹرا، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناؤنز ہیں۔ اب یہ جو ایڈوائس اور ہیٹریڈ ہیں یہ آئیڈیا اور فیلنگ میں آ جاتے ہیں، اور یہ آئیڈیا اور فیلنگ جو ہے ایکچولی کس میں انکلوڈیڈ ہے؟ تھنگس میں انکلوڈیڈ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ ہے، اور یہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ اور یہ جو پروناؤن ہے از اے ورڈ یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن، یعنی کہ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کو آپ ناؤن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے۔ اب یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پروناؤنز ہیں۔ اب میں نے یہاں پر ایک سینٹینس لکھا ہے: علی از مائی فرینڈ۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ علی جو ہے ایک ناؤن ہے، اور علی کو ایک ورڈ ریپلیس کر رہا ہے جو کہ ہی ہے، تو ہی ہمارا کیا ہوگا؟ پروناؤن ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ورب کیا ہوتا ہے۔ ورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، اسٹیٹ حالت کو ظاہر کرتا ہے، ایگزسٹنس کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ورب از اے ورڈ وچ شوز این ایکشن، اسٹیٹ اور ایگزسٹنس۔ فار ایگزامپل، ہی از پلئنگ ہاکی۔ اب اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ پلئنگ ہے وہ ایکشن کو شو کر رہا ہے، ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ والا لفظ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ ورب ہوگا۔ نیکسٹ سینٹینس کے اندر شی لکس سیڈ۔ اب یہاں پر جو انڈر لائنڈ ورڈ لکس ہے وہ اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ والا جو لفظ لکس ہے یہ کیا ہوگا؟ ورب ہوگا۔ نیکسٹ سینٹینس کے اندر ہی از اے گڈ بوائے۔ اب اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ از ہے وہ سبجیکٹ کی ایگزسٹنس کو ظاہر کر رہا ہے، سبجیکٹ کی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس سینٹینس میں ہمارا ورب کیا ہوگا؟ از ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے۔ تو ایڈجیکٹیو کو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ناؤن کے مطلب میں اضافہ کرتا ہے۔ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ یوزڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن، کہ یہ اس کی خوبی بھی بتاتا ہے، خوبی بھی بتا سکتا ہے، خامی بھی بتا سکتا ہے، یعنی کہ ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر سینٹینس میں نے لکھا ہے ہی از اے بریو بوائے۔ اب اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ بوائے ہے وہ ایک ناؤن ہے، اور اس ناؤن کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن جس ورڈ نے دی ہے وہ کون سا ہے؟ بریو ہے، تو یہ ورڈ بریو کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو ہوگا۔ نیکسٹ سینٹینس کے اندر دیر آر 10 بوائز ان دس کلاس، اور اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ بوائز ہے وہ ایک ناؤن تھا، اس کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن کس نے دی؟ ورڈ
کین نے، تو یہ والا جو لفظ ہے یہ کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو ہوگا۔ اور یہاں پر جو لفظ کلاس ہے یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور اس ناؤن کے مطلب میں اضافہ کس نے کیا ہے؟ دس نے کیا ہے، تو یہ جو ورڈ دس ہے یہ کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے۔ ایڈورب جو ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ ورب کے مطلب میں، ایڈجیکٹیو کے مطلب میں اور دوسرے ایڈورب کے مطلب میں اضافہ کرتا ہے۔ ایڈورب از اے ورڈ یوزڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ورب، این ایڈجیکٹیو اور another ورڈ۔ فار ایگزامپل شی واکڈ سلولی۔ اب اس سنٹینس کے اندر ورڈ واکڈ جو ہے وہ ورب تھا، اور اس ورب کے مطلب میں اضافہ کس نے کیا؟ سلولی نے کیا، تو سلولی will be an adverb۔ نیکسٹ سنٹینس کے اندر they work quite slowly۔ اب اس سنٹینس کے اندر جو ورڈ سلولی تھا وہ ایک ایڈورب تھا، اور اس ورڈ کے مطلب میں اضافہ کس نے کیا ہے؟ کوائٹ نے کیا ہے، تو یہاں پر جو کوائٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ ایڈورب ہوگا۔ نیکسٹ سنٹینس کے اندر he is a very clever boy۔ اب اس سنٹینس کے اندر جو ورڈ ناؤن ہے، جو ورڈ بوائے ہے وہ ناؤن ہے، اور اس ناؤن کے مطلب میں اضافہ کس نے کیا؟ کلیور نے کیا، تو یہ ورڈ جو کلیور ہے وہ کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو ہوگا، اور اس ورڈ کے مطلب میں اضافہ کس نے کیا؟ ویری نے کیا، تو یہ والا جو لفظ ویری ہے یہ کیا ہوگا؟ ایڈورب ہوگا۔ اس کے بعد اگلا پارٹس آف اسپیچ ہے پریپوزیشن، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن از اے ورڈ یوزڈ ٹو لنک ناؤن اور پروناؤن ود ادر ورڈز ان دا سینٹینس، یعنی کہ یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو سمپلی ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ساتھ لنک ظاہر کرتے ہیں، ایک ناؤن کا دوسرے ورڈز کے ساتھ سینٹینس کے اندر دوسرے ورڈز کے ساتھ لنک ظاہر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان، آن، ایٹ، انڈر، آفٹر، تھرو، اوور، آف، ٹو، ایٹسٹرا، اور بھی بہت زیادہ ہے پریپوزیشنز جو کہ ہم آنے والے لیکچرز میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہی واز ان دا روم۔ اب اس سنٹینس کے اندر جو ورڈ ان ہے وہ لنک ظاہر کر رہا ہے ہی کا روم کے ساتھ، تو یہ جو ان ہے یہ کیا ہوگا؟ پریپوزیشن ہوگا۔ اور نیکسٹ سنٹینس کے اندر دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل، اور اس سنٹینس کے اندر جو ورڈ انڈر ہے وہ لنک ظاہر کر رہا ہے ناؤن یعنی کہ کیٹ کا دوسرے ورڈ ٹیبل کے ساتھ، تو یہاں پر جو ورڈ انڈر ہے وہ کیا ہوگا؟ پریپوزیشن ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ سیونتھ پارٹس آف اسپیچ کنجنکشن۔ اب جو کنجنکشن ہے وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ سنٹینسز کو یا ورڈز کو جوائن کرواتے ہیں۔ کنجنکشن از اے ورڈ یوزڈ ٹو جوائن ورڈز اور سنٹینسز۔ فار ایگزامپل اینڈ، اور، بٹ، یٹ، دو، ویدر، ایٹسٹرا، اور بھی بہت سارے کنجنکشنز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرسٹ ایگزامپل ہے علی اینڈ اکبر ور لیٹ۔ اب اس سینٹینس کے اندر آپ نے نوٹ کیا کہ دو ورڈز تھے علی اور اکبر، اور اس کو کس ورڈ نے جوائن کروایا؟ اینڈ، تو یہ اینڈ کیا ہوگا؟ کنجنکشن ہوگا۔ نیکسٹ سینٹینس کے اندر ہی از پور بٹ آنیسٹ۔ اب اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ بٹ ہے وہ جوائن کروا رہا ہے ایک سینٹینس کو ایک ورڈ کے ساتھ، تو یہ جو لفظ بٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ کنجنکشن ہوگا۔ اگلے سینٹینس کے اندر ہی وینٹ ٹو دا بازار بٹ ڈڈ ناٹ بائی بکس۔ اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ بٹ ہے وہ لنک کروا رہا ہے ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے ساتھ، تو یہاں پر جو ورڈ بٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ کنجنکشن ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے۔ انٹرجیکشن جو ہے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ریپریزینٹ کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کسی اچانک فیلنگ کو۔ انٹرجیکشن از اے ورڈ وچ ایکسپریسز سم سڈن فیلنگ، اور یہ جو فیلنگ ہے یہ خوشی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غمی کی بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ہورے وی ہیو وون دی میچ۔ اب یہاں پر جو ہورے ہے وہ ایکسپریس آف ہیپینس ہے، ایکسپریشن آف ہیپینس ہے، تو یہاں پر جو ہورے ہے وہ کیا ہوگا؟ ایز این انٹرجیکشن کام کر رہا ہوگا۔ نیکسٹ سینٹینس کے اندر الاس شی از ڈیڈ۔ اس سینٹینس کے اندر جو ورڈ الاس ہے وہ جو ہے وہ غمی کو ظاہر کر رہا ہے، دکھ، افسوس کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہاں پر جو الاس ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ انٹرجیکشن ہوگا۔